أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ایسے اسلامک وائس ٹی وی کے معزز سامعین و حضرات، آپ سبھی سننے اور دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت و فضیلت اور برتری کے اظہار ذکر کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا اس معلومات کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں حضرت سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں کے سامنے آپ علیہ السلام کی عظمت و فضیلت اور برتری کے اظہار ذکر کا بیان ہے۔ تفصیل کے لیے آپ علیہ السلام کی سیرت و احوال کا چوتھا باب آپ کی پیش خدمت ہے۔ تخلیق کے بعد ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے تمام اشیاء پیش فرمائیں اور بطور الہام آپ علیہ السلام کو ان کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی۔ پھر یہ تمام چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے مستحق تم ہی ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ، کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا، کاموں کی تدبیر کرنا اور عدل و انصاف کرنا ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ خلیفہ کو وہ تمام چیزیں معلوم ہوں جن پر اسے اختیار دیا گیا اور جن کا اسے فیصلہ کرنا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر ان سب اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ فرشتے اگرچہ صاحب علم و عرفان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں علم الاسماء عطا نہیں فرمایا تھا، اس لیے وہ اشیاء کے نام نہ بتا سکے، اور بارگاہ الہی میں اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اے اللہ، تو پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا، بے شک تو ہی علم والا، حکمت والا ہے۔ فرشتوں کے اعتراف عجز پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ہر چیز کا نام بتانے کے ساتھ ساتھ اس کی تخلیق کی حکمت بھی بیان کر دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اے فرشتوں، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں نے جو بات ظاہر کی وہ یہ تھی کہ انسان فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، اور جو بات چھپائی یعنی دل میں سوچی تھی وہ یہ تھی کہ خلافت کے مستحق وہ خود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اشیاء کے ناموں کا علم عطا فرمایا تو ہی آپ علیہ السلام نے ان کے نام بتائے۔ اگر وہ فرشتوں کو بھی علم عطا فرما دیتا تو وہ بھی ان کے نام بتا سکتے تھے۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا منصب عطا کرنا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو پہلے تمام اشیاء، ان کے ناموں اور ان کی کیفیات کا علم عطا فرمایا گیا، اور فرشتوں کو چونکہ منصب خلافت پر فائز کرنا مقصود ہی نہ تھا، اس لیے انہیں ہر چیز اس کے نام اور کیفیت کا علم عطا نہ کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا علم اس قدر وسعت کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریائے علم کا ایک قطرہ ہے۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے قصیدہ حمزیہ میں فرماتے ہیں: لَقَذَاتُ الْعُلُومِ مِنْ عَالِمِ الْغَيْبِ وَمِنْهَا لِآدَمَ الْأَسْمَاءَ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیب جاننے والے رب کریم کی طرف سے آپ کو علوم کی اصل حاصل ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل تمام اشیاء کا علم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علوم کا ایک حصہ ہے۔ اور علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: حضرت آدم علیہ السلام کا علم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم سے ماخوذ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علوم کی اصل بلکہ ہر کمال کی اصل عطا کی گئی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے علوم کے ذریعے، جو کہ علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک حصہ ہیں، صرف فرشتوں کو عاجز کیا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علوم کے ذریعے ساری مخلوق کو عاجز کر دیا، اور یہی بات حق ہے۔ كتل الرزايا إلهي لا تاكل نفسي لنفسي إذا حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا ہوئی، اس کا ظاہری سبب ان کا علم تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اشیاء کے نام معلوم نہ ہونے پر فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اعتراف کر لیا۔ اس میں ہر صاحب علم بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو بات معلوم نہ ہو اس کے بارے میں لا علمی کا صاف اظہار کر دیا جائے۔ لوگوں کی ملامت سے ڈر کر یا عزت و شان کم ہونے کے خوف سے کبھی کوئی بات گڑھ کر بیان نہ کریں۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہم سے شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔